دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وقال تبارک وتعالی: ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ وقال تعالی: ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال تعالی: ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ واجب الاحترام علماء اعظام اور بستی کے رہنے والے عظیم الشان ذمہ داران اور قوم کے نونہالان، اور اس مکتب اور بستی کے جتنے مکتب اور مدارس ہے، سب کے ننھے ننھے معصوم ہمارے بچے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ آج کا ہمارا یہ مکتب کا جلسہ بہت ہی کامیاب نظر آ رہا ہے۔ بچوں کا جتنا بھی سننے کی سعادت اور توفیق ملی، بہت ہی سن کر دل خوش ہوا۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس مکتب کو خوب قبول فرمائے، خوب ترقیات کے بام عروج پر پہنچائے، اور ہمارے جن بچوں نے پروگرام پیش کیے ان کو تیار کرنے کے پیچھے جن اساتذہ کرام کی جانفشانیاں قربانیاں لگی ہے، رب کریم سب کی جانفشانیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنائے، بارآور بنائے، مثمر بنائے، نتیجہ خیز بنائے۔ جیسا کہ اناؤنسر صاحب نے آپ کو بتایا کہ بڑی دقتوں کے بعد آپ کے درمیان حاضری ہوئی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں امید کرتے ہیں کہ انہی قربانیوں پر اللہ تعالی ہمیں نوازیں گے۔ بندے کو تو اللہ سے امید لگائے رہنا چاہیے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالی ان قربانیوں کو ہمارے لیے ذخیر آخرت اور ذریعہ نجات بنائیں۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ السفر قطعۃ من النار، یا یہ مقولہ ہے کہ سفر جو ہے یہ جہنم کا آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اس طرح کی مشقتیں پیش آ جاتی ہے کہ کل مسلسل سفر چل رہا ہے، اور کل بھی ایک سفر سے حاضری ہوئی، پھر رات میں یہاں حاضری کے لیے، اکولا حاضری کے لیے 1:30 بجے کی تقریباً ٹرین تھی، جو الحمدللہ صبح 6:30 بجے آ گئی۔ پھر بھی میرا بھارت دیش مہان ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال وہ آ گئی دیر سویر، پھر اس کے بعد آ گئی تو جس انداز میں اس نے چلنا شروع کیا اور جس انداز میں آکولہ پہنچایا، تو ہمارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا کہ ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہے سنت مؤکدہ ہے، پڑھنا ہے اس کو، تمامی سنت نفل نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ 4 رکعت پہلے نہیں پڑھ پائے اور جماعت کھڑی ہو گئی تو بعد میں بھی پڑھنا ہے۔ لیکن فقہا نے یہ لکھا ہے مسئلے کے طور پر کہ وہ 4 رکعت شروع والی تو اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے، اس کے لیے 2 کو اس کی جگہ سے مت ہٹاؤ،
4 فرض کے بعد پہلے 2 رکعت سنت پڑھو، پھر شروع والی 4 اس کے بعد پڑھو. جو اپنی جگہ سے ہٹ گئی وہ تو ہٹ گئی، اب اس کی وجہ سے یہ 2 کو اس کی جگہ سے مت ہٹاؤ. تو الحمدللہ وہاں ریلوے میں بھی یہی کام تھا کہ ہماری ٹرین تو اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی، تو جو بھی آتی تھی ٹرین اس کے لیے اس کو سائٹ میں ہٹا دیا جاتا تھا کہ اس کو اس کی جگہ سے تو ہٹایا جا چکا ہے، اب دوسری ٹرینوں کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹانا ہے. تو ماشاءاللہ مسائل کا استحضار ہر جگہ چل رہا ہے الحمدللہ. پھر بھی میرا بھارت دیش مہان ہے، اللہ اس کو اور مہان بنائے اور ترقیات کے بام عروج پر پہنچائے. اور جو ملک میں نفرت کی سودے بازیاں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کو عام اور تام فرمائے. بہرحال آپ لوگ بڑی محبتوں سے سن رہے ہیں، بڑی توجہات سے سن رہے ہیں. رب کریم ہمارا یہاں جمع ہونا بے انتہا قبول فرمائے اور دعا فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو اخلاص کے ساتھ صحیح اور حق بات کہنے کی اور ہم سب کو توفیق عمل سے رب کریم نوازے. محترم برادران اسلام، یہ جو معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید ناظرہ مکمل کر رہے تھے، آپ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان بچوں کو بہت بڑی نعمت سے نواز دیا ہے. قرآن مجید کو ناظرہ مکمل کر لینا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انہی میں سے انشاءاللہ سب کے سب بچے ہی ایک وقت وہ آئے گا کہ تکمیل حفظ کا بھی ان کا اسی طرح کا جلسہ ہو رہا ہوگا، اور رب کریم قرآن مجید کے حفظ کے لیے بھی ان کے سینے کو قبول فرمائیں گے. ایسی ہم سب دعا کرتے ہیں. آپ سب آمین فرما دیجئے، آمین کہہ دیجئے کہ رب کریم ان کو اور ہم سب کو حافظ قرآن، داعی قرآن، حامل قرآن، ناشر قرآن، عاشق قرآن مجید رب کریم ہم سب کو بنا دے. آمین. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، رب کریم ہم سب کے دلوں کی بہار قرآن مجید کو بنا دے. اللہ تعالیٰ نے علم بہت بڑی دولت دنیا میں عطا فرمائی ہے. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے دوا اور دعا دونوں باتوں کی ضرورت ہے. کوشش، محنت یہ دوا ہے، اور دعا تو آپ جانتے ہیں دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں رب کریم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی، قل، نبی جی دعا کیجئے رب زدنی علما، کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے. تو ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ ذات جن کو اولین و آخرین سب کا علم دیا گیا ہے، ان کو دعا مانگنے کی ضرورت ہے، تو ہم گنہگاروں کو، ہم بے علم و عملوں کو کتنا علم اور عمل کی دعا مانگنے کی ضرورت ہے. ہم چھوٹی موٹی تھوڑی موٹی اپنی کوششیں کر لیتے ہیں، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دعا والے بنیں، رونے والے بنیں، اللہ سے علم مانگنے والے بنیں. بعض مرتبہ اللہ کی عطا کا خزانہ کھل جاتا ہے تو پھر محنتوں والوں کو وہ نہیں ملتا ہے جو علم وہبی اور علم عطائی والوں کو اللہ نواز دیتے ہیں. اس لیے ہم پڑھنے پڑھانے والوں کو علم کے تعلق سے بہت زیادہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، رب کریم جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب مقدس کا وارث بنایا. وارث بنانے والی ذات اللہ کی ہے. وارث کس چیز کا بنایا؟ کتاب مقدس کا بنایا. ظاہر ہے کہ جو انتقال کرنے والا اپنے رشتہ داروں کو وارث بناتا ہے، وہ جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنی نعمتوں، طاقتوں اور صلاحیتوں کا مالک اپنی زندگی میں تھا، اس کی میراث اتنی زیادہ اور اتنی بڑی تقسیم ہوتی ہے. تو رب کریم نے یہاں وراثت کا لفظ استعمال فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں مورث اعلیٰ، وارث بنانے والی ذات اللہ کی ہے. تو پھر جب اللہ وارث بنائیں گے تو جس چیز کا وارث بنائیں گے وہ بہت بڑی ہوگی، بڑی عظمت شان کی حامل ہوگی. وہ کیا چیز ہے؟ الکتاب،
قرآن مجید کا ہم نے وارث بنایا۔ کن لوگوں کو وارث بنایا؟ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے چن چن کر ہم نے وارث بنایا۔ علم دین کی دولت کا ہم اندازہ لگائیں، ہم پڑھنے پڑھانے والے اس نعمت عظمیٰ کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت تصور کریں کہ خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ نعمت بادشاہوں کے خزانے میں نہیں ہے جو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے مکتب اور مدرسوں میں موجود ہے، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے میں نہیں مل سکتے۔ ہمارے علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ بات یہ عاجز عرض کرے گا ایک سبق کے طور پر کہ آج دنیا والوں سے اگر پوچھا جائے کہ سب سے بڑی پوسٹ اس وقت کون سی ہے، کون بڑی کرسی پر فائز ہے، تو کوئی کہے گا ڈاکٹر بہت بڑا ہوتا ہے، کوئی کہے گا انجینئر بڑا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی سوچ کے حساب سے سی ایم اور پی ایم وغیرہ جس کی جیسی سوچ ہوگی ویسا کہا جائے گا۔ لیکن صادق المصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بہترین طبقہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خیریت کی بشارت کے بعد دنیا کے کسی زید عمر بکر اور کسی اور کی بشارت اور کسی اور کے بڑے ہونے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ لہذا ہمارے وہ اساتذہ کرام جو کسی مکتب میں معلم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو نورانی قاعدہ اور ناظرہ پڑھا رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ میں اس کی اکثر مثال یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایسے مدرس صاحب سے بطور خاص اگر کوئی شیخ الحدیث صاحب پوچھ لے کہ جناب آپ کیا پڑھاتے ہیں، تو اب ہمارا وہ مدرس یہ سوچتا ہے کہ حضرت اتنی بڑی علمی شخصیت اور حضرت سے میں نے بخاری پڑھی ہے، تو اگر میں نورانی کہوں گا کہ نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں تو حضرت کیا سوچیں گے؟ وہ احساس کمتری اور احساس مرعوبیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری مرتبہ ہمارے ایسے علماء ایک جملہ بولتے ہیں جو علماء زیادہ سمجھیں گے کہ بندہ جلالین شریف کا متن پڑھاتا ہے، ناظرہ پڑھاتا ہے یا حفظ پڑھاتا ہے یا قرآن مجید پڑھاتا ہے، بولنے میں ایک احساس کمتری سا محسوس ہوتا ہے، تو وہ یوں کہتا ہے کہ جلالین شریف کا متن پڑھاتا ہوں۔ عزیزوں بزرگوں، تعبیر بڑی دلچسپ ہے، لیکن یاد رکھیں اس تعبیر میں قرآن مجید کی انسلٹ اور تذلیل چھپی ہوئی ہے کہ گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ جلالین کا مقام اونچا ہے، اس کے اندر ہم قرآن مجید کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں نہیں میرے عزیزو، شان کے ساتھ فخر کے ساتھ بندہ کہے گا کہ بندہ خادم قرآن مجید ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ بندہ خادم قرآن مجید ہے، اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اس روایت کے ایک راوی ہے ابو عبد الرحمن السلمی، وہ اس روایت کو پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں اسی حدیث نے مجھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معصوم بچوں کو پڑھانے کے لیے بٹھا دیا ہے۔ یعنی ہمارے بہت سارے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے علم و فن کے امام گزرے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب تھوڑی شیوخ الحدیث بن جائیں گے، سب تھوڑی جلالین اور بخاری اور دورے کی کتابیں لے کر بیٹھ جائیں گے۔ ان بچوں کو کون پڑھائے گا؟ ان بچوں کو پڑھانے والے کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بڑوں نے یہ تقسیم فرمائی ہے کہ مکتب کا پڑھنا اور پڑھانا یہ فرض عین کے درجے کی چیز ہے، اور مدارس دینیہ میں جو عالم اور مفتی بنایا جا رہا ہے یہ فرض کفایہ کی چیز ہے۔ یعنی سب کا عالم بننا، مولانا بننا یا مفتی بننا ضروری نہیں، چند بن گئے اور بستی میں ٹھوس کام کر رہے ہیں، وہ پوری بستی میں ہدایت پھیلنے اور پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن مکتب کی وہ تعلیم جہاں ہمارے عقائد کا تحفظ ہوتا ہے، وہ تعلیم فرض عین کے درجے کی چیز ہے، اس لیے کہ آج نشانہ نہ میری جان پر ہے، نہ میرے مال پر ہے، نہ میرے گھر پر ہے، آج اسلام دشمن طاقتوں کا نشانہ ہمارے ایمان پر لگا ہوا
ہوا ہے، ہماری ان معصوم نسلوں کے ایمان پر لگا ہوا ہے، اور یہ مکاتب جو کام کر رہے ہیں ان مکاتب کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے اور ہے کہ سب سے پہلے ہماری ان معصوم نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ ابو عبد الرحمن السلمی جن کا تذکرہ کیا، سالوں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر مکتب پڑھایا، قرآن مجید بچوں کو پڑھایا، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں وہ پڑھا سکتے تھے، شیوخ تیار کر سکتے تھے، لیکن فرماتے اس حدیث نے مجھے اس جگہ بٹھا کر بچوں کو قرآن مجید پڑھنے میں لگایا۔ ہمارے مشائخ میں بڑے بڑے مشائخ کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ میاں جی، جن کو میاں جی کے نام سے جانا جاتا ہے، نور محمد جھنجھانوی جن کو میاں جی کے نام سے جانا جاتا ہے، اتنے بڑے شیوخ کے شیوخ اور اتنا اونچا درجہ، لیکن ان کو میاں جی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں جو شخصیت مکتب میں پڑھاتی تھی ان کو میاں جی کہا جاتا تھا۔ حضرت حاجی صاحب کے شیخ میاں جی تھے، یعنی مکتب میں پڑھانے والے تھے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی احساس مرعوبیت اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو دارالعلوم میں نہیں پڑھا پا رہا ہوں، میں تو بخاری نہیں پڑھا پا رہا ہوں، میں تو نورانی اور ناظرہ پڑھا رہا ہوں۔ یہ خیال نکال دیجئے، یہ احساس بیدار کیجئے کہ بندہ خادم قرآن مجید ہے، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور خدام دین کی خدمت میں ایک اور بات کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو اتنا سستا کر دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے۔ کورونا میں محسوس ہوا، لیکن اللہ نے ہوا کو عام رکھا ہے کہ بس لیتے رہو، جیتے رہو۔ اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے، پانی عام رکھا ہے، پیتے رہو زمین سے۔ اس کے بعد معقولات میں یعنی کھانے کی چیزوں میں سب سے زیادہ نمک کی ضرورت ہے، تو نمک کھانے کی چیزوں میں سب سے سستا مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہمارے مدرسے میں پڑھانے والے علماء کرام کی تنخواہیں اتنی کم کیوں ہیں؟ مجھے اس موضوع پر نہیں جانا ہے، ورنہ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہے، اور اس کے اس وقت کتنے خطرناک نقصانات ہو رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ اپنے بچوں کو مدرسے اور مکتب کے حوالے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ادھر بھیجیں گے تو کھائے گا کیا، ادھر بھیجیں گے تو اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ ارے بھائی یہ سوچو کہ اس کی آخرت کیا ہوگی۔ اور جن بچوں نے تکمیل حفظ کر لیا وہ اپنے ماں باپ کو وہ تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ وہ 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ مقام اور مرتبہ نہیں سوچ رہے کہ وہ فیوچر میں کھائے گا کیا۔ ارے جانور بھی کھا لیتا ہے اور قسم قسم کی مخلوقات کھا لیتی ہے، تو انسان اشرف المخلوقات کیوں پاگل بنا پھر رہا ہے کہ وہ کھائے گا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے علم دین کو اس لیے بھی آسان رکھا ہے اور اس لیے بھی سستا رکھا ہے دنیاوی اعتبار سے کہ اس کا حاصل کرنا بہت آسان ہے، ورنہ کل قیامت میں کوئی غریب اللہ کی جناب میں یہ کہہ سکتا تھا کہ پیارے اللہ جی مجھے تو علم کا بہت شوق تھا، میں تو پڑھنا چاہتا تھا اور مجھے میرے بچے کو حافظ بنانے کا بھی بہت شوق تھا، لیکن پیارے اللہ آپ بتائیے میں غریب انسان تھا، کسان تھا، بہت چھوٹی سی میری تنخواہ تھی، بہت معمولی رقم کا میں مالک تھا، اور مدرسوں کی فیس تو لاکھوں روپے ہوتی تھی جیسے کہ کالجز کی ہوتی ہے۔ اگر ویسی ہی فیس مدرسے کی ہو جائے تو پھر غریب اللہ کی جناب میں شکایت کر سکتا تھا۔ اللہ نے اس کا نظام آسان بنا دیا کہ علم حصول پانی، نمک اور ہوا کی طرح ایک مسلمان کی بیسک اور بنیادی ضرورت ہے، اس کو اللہ نے اتنا ہی آسان اور اتنا ہی سستا بنا دیا۔ لیکن اس سستے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے علماء کی قدر نہ کریں، ان کی ضرورت کا احساس نہ کریں۔ آج علماء پر اتنا نشانہ لگا کر قوم بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کی ایک ایک ادا پکڑنے کو تیار ہے۔ خاص طور پر بیچارہ مسجد کا امام صاحب تو اور مؤذن صاحب اس سے زیادہ اس زمانے کا سب سے زیادہ مرحوم مسلمان ہے۔
لوگ مرنے کے بعد مرحوم بولتے ہیں، لیکن یہ عاجز کہے گا کہ وہ تو اللہ کی طرف سے قابل رحم، اللہ اس پر رحم فرما دے، ہم سب پر رحم فرما دے، لیکن اس مظلوم امام اور مؤذن پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ شاید اس سے زیادہ قابل مرحوم، قابل رحم ہے۔ ایک صاحب نے ابھی مسئلہ پوچھا کہ حضرت ایک مسئلہ بتائیے، میں نے مغرب میں جب نماز کھڑی ہو گئی تو امام صاحب کو میں نے دیکھا، مؤذن صاحب کو میں نے دیکھا، وہ اقامت کہہ رہے تھے اور حیا علی الصلاۃ میں ادھر منہ گھمایا اور حیا علی الفلاح میں ادھر نہیں گھمایا، تو کیا اقامت ہو گئی اور نماز ہو گئی؟ اب آپ سوچو کتنی خطرناک نظر ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ مؤذن صاحب نے تو ادھر نظر نہیں گھمائی، لیکن تم نے ادھر وہاں نظر کیوں گھما لی؟ تمہاری نظر تو قبلے کی طرف رہنی چاہیے تھی، نماز شروع ہونے جا رہی ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف اور قبلے کی طرف ہونی چاہیے، تم مؤذن صاحب کی طرف نگاہ لگا کے کیا کر رہے تھے؟ نماز ہو گئی، لیکن یہ جو تم اتنی تیز نگاہ لگا کے بیٹھے ہو، یعنی ایک ایک بات نوٹ کی جا رہی ہے کہ اس نے یہ چائے کیوں پی، اس کی چائے کیوں پی، اس کا تو کمائی حرام نہیں ہے، اس کا تو حرام ہے اور اس کا تو فلاں ہے۔ بہرحال یہ علماء کی ٹانگ گھسیٹنا ہم چھوڑ دیں، اور خاص طور پر جیسے ابھی ہم باہر سے آئے تو حضرت مصافحہ کر رہے ہیں، ارے بھائی یہ سب چیزیں چھوڑو، کرو، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رکھیں اپنے مقامی علماء کی قدر کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور عمل سے نوازیں گے۔ مقامی علماء کی غیبتیں کریں گے، ان کی ٹوہ میں لگیں گے، ان کی برائیاں کریں گے اور باہر سے آنے والے کو حضرت کریں گے، یہ انصاف کی بات نہیں۔ یہ علماء پورا سال اور پوری زندگی ہمارے اوپر لگا رہے، اصل تو ان کا احسان ہے، ہم تو آئے اور کچھ بول کر چلے گئے، بات ختم ہو گئی، اصل ان کا اعزاز ہے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب مدینہ منورہ میں آرام فرما ہیں، وہاں ان کی قبر ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا 6 مہینے کے بعد ان کی قبر کھولی گئی دوسرے مردے کو دفن کرنے کے لیے، تو دیکھا دیکھنے والوں نے کہ باڈی بالکل صحیح سالم ہے، کفن بالکل تازہ فریش ہے، ایک داغ دھبا بھی نہیں۔ تو پھر سوچا کہ ابھی دوسرے مردے کو اس میں دفن کرنا مناسب نہیں ہے، مسئلے کے اعتبار سے بھی تو بند کر دو۔ 6 مہینے کے بعد یعنی 1 سال کے بعد پھر کھولا گیا تو پھر وہی ماجرا، باڈی بالکل صحیح سلامت، کفن بالکل فریش، پھر بند کر دیا گیا۔ پھر 6 مہینے 1.5 سال کے بعد پھر کھولا گیا، پھر وہی ماجرا۔ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ حضرت کے صاحبزادے سے معلوم کیا گیا کہ والد بزرگوار کا کیا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے، یہ کس بنیاد پر ہے۔ میرے عزیزوں، بستی کے بزرگوں، کان کھول کر اور دل کھول کر یہ بات سمجھیے، کیا جواب ملا؟ بچے نے جواب یہ دیا، حضرت کے فرزند نے، کہ ابا کا کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، ہاں البتہ ایک بات یاد ہے کہ جس طرح ہم قرآن شریف کے سامنے ادب کی بنیاد پر پاؤں نہیں پھیلاتے ہیں، ابو جی نے پوری زندگی کبھی بھی کسی بھی حافظ صاحب کے سامنے، عالم صاحب نہیں، حافظ کے سامنے بھی پاؤں نہیں پھیلایا، اس لیے کہ حافظ کے دل میں بھی اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام اللہ کی عظمت کی وجہ سے ابا حافظ قرآن مجید کا بھی اتنا احترام کرتے تھے۔ تو دیکھو، ایک حافظ صاحب کے احترام کی وجہ سے 1.5 سال تک باڈی سلامت ہے، کفن بوسیدہ نہیں ہوا۔ اور ہمارے اکابر نے لکھا ہے، جو علماء کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، بدتمیزیاں کرتا ہو، لگائی بجائی کرتا ہو، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کی قبر کھول کے دیکھ لینا، مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا ہوگا۔ ہمیں کیا پڑی ہے؟ ہم علماء کے کیوں پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ وہ جماعت ایسی، وہ جماعت ایسی، وہ مکتب ایسا، یہ مکتب ایسا؟ ہم ایک تو کوئی عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اور جتنا کر رہے ہیں اس میں اپنی عاقبت اور آخرت اور اپنی قبر کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آج کی اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کسی عالم کی ٹوہ میں نہیں لگیں گے، برائی نہیں کریں گے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ غیبت تو کسی کی بھی جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ ہم علماء کی غیبتیں کریں۔ ایک اللہ والے نے اس کو بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ اگر عالم بے عمل بھی ہے، اس سے غلطیاں اور گناہ بھی ہوتے ہیں، تو بھی عالم ہونے کے ناطے وہ مستحق اکرام ہے۔ اور بڑی پیاری مثال سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، قرآن شریف ہے
اس کی عظمت اور احترام ہم کرتے ہیں. اگر طول زمان کی وجہ سے، لمبی مدت کی وجہ سے اس کا ایک دو ورق اگر بوسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے، تو کیا کریں گے؟ اس کا بھی اکرام کریں گے کہ ہے آخر کار وہ بھی قرآن مجید. تو وہ عالم جو گنہگار ہے یا شریعت سنت کے خلاف اس کی کچھ چیزیں نظر آتی ہے، تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں اس عالم بے عمل کی مثال اس قرآن مجید کے ورق کی طرح ہے جو پھٹ چکا ہے یا بوسیدہ ہو چکا ہے. جیسے وہ مستحق اکرام ہے اس لیے کہ وہ بھی قرآن مجید ہے، اسی طرح بے عمل عالم بھی مستحق اکرام ہے، اس لیے کہ آخر کار وہ عالم قرآن مجید اور عالم حدیث ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اس تعلق سے نصیب فرمائے. ٹانگ گھسیٹنے کا دور ہے، حسد کا دور ہے، خواہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ اگر ہم سے کام لے رہے ہیں، اور معاف کیجئے گا تحاسد بین العلماء اور زیادہ خطرناک ہے. تحاسد بین العلماء سے علم اور عمل کی ترقی کی راہیں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ہم کیوں روڑا بن رہے ہیں؟ کسی کے لیے خواہ کیوں حسد کر رہے ہیں؟ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والے کے بارے میں حدیث پاک میں بتایا گیا کہ اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی. حبط عمل شرک پر، لئن اشرکت لیحبطن عملک. نبی کریم علیہ السلام سے شرک کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا سب عمل ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے وہی بات حسد پر فرمائی کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں ضائع ہو جائے. کتنا ہم حسد کرتے، اس کے پاس یہ کیوں ہیں، اس کے خواہ لوگوں کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں. کسی کے پاس اچھا پیسہ دکھ رہا ہے تو یار یہ بہت کما رہا ہے، لا کہاں سے رہا ہے، اس کے کاروبار کی ٹوہ میں لگ جائیں. اپنے کام سے ہم کام رکھیں، اپنے دین اور دنیا سے کام رکھیں. اللہ تعالیٰ اس کو جیسے دے رہے ہیں مجھے بھی دے سکتے ہیں، اور دینے والی ذات بہت بڑی ہے. خواہ حسد اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ یہ اعتراض علی قدر اللہ، اللہ کی تقسیم پر آبجیکشن کرنا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ ایک لطیفہ حسد پر سنایا ہے کہ حسد ایسی بیماری ہے جس کی آگ بڑھتی ہی جاتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی ہے. حاسد جو ہے، حسد کرنے والا، وہ اپنی آگ میں خود جلتا رہتا ہے، سامنے والے کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، یہی بیچارہ جل کے خاک ہوتا رہتا ہے. اس پر ہم ایک لطیفہ سنا دیتے ہیں، چونکہ 2-3 مضمون کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے. لطیفہ یہ ہے کہ ایک شاعر ایک بادشاہ کی خدمت میں آیا، اور بادشاہ کی شان میں اس نے کچھ تعریفی کلمات کہے کہ آپ بہت سخی ہیں، فلاں ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں. تو بادشاہ خوش ہو گیا. اب سب سے بڑی گاندھی جی والی 2000 روپے کی آج کے زمانے میں، تو یوں سمجھ لیتے کہ ایک گاندھی جی بڑی والی دے دیا 2000 روپے. اب جو وہ بادشاہ کا وزیر تھا نا، اس کو حسد ہو گیا کہ یار ہم بادشاہ کے پاس سالوں سے کام کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں تو ایک دن میں کبھی بھی 2000 نہیں ملے، یہ 2 جملے کیا بولا، اس کو 2000 دے دیے بادشاہ نے. وہ حسد کے مارے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا کہ عالی جاں، آپ نے اس کو 2 منٹ کیا بول دیا، اس نے اس کو 2000 پکڑا دیے، یہ صحیح نہیں، ہمیں تو کبھی ایسا نہیں ملا. اب بادشاہ کو وزیر کی بھی رعایت کرنی ہے، اور اپنی کرسی اور اپنے مقام کی بھی رعایت کرنی ہے کہ اب تو میں دے چکا ہوں، واپس کیسے مانگوں. تو بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ دیکھو آپ کو اختیار ہے، میں تو واپس نہیں مانگوں گا، آپ کوئی ٹرک کریں، تدبیر کریں، اور واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. یہ شاعر کے پاس گیا کہ چلو بھائی 2000 لے کے کہاں جا رہے ہو، ابھی کچھ سوال کا جواب دو، اس کے بعد یہ پیسہ ملے گا. اور بادشاہ کے پاس پکڑ کے لایا. اب یہاں لا کے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے، آپ کو ایک سوال کا جواب دینا ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ بادشاہ سلامت کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ بڑا گلابی سوال ہے. جواب تو یہ کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا بس. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ بادشاہ سلامت کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ 2000 تو ہی ملیں گے. کون پوچھ رہا ہے؟ وزیر پوچھ رہا ہے. کس کو پوچھ رہا ہے؟ شاعر کو پوچھ رہا ہے. تو شاعر ہوتا ہے. اس نے جواب دیا کہ جناب بادشاہ سلامت کی سخاوت کے کیا کہنے،
جب ان کی سخاوت کا سمندر جوش مارتا ہے تو ایسا جوش مارتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی ہتھیلی کے بال دیتے دیتے اڑ گئے، اتنا دیتے ہیں، اتنا تقسیم کرتے ہیں کہ یہ بال ہی اڑ گئے۔ بادشاہ سلامت کو یہ جواب اتنا پسند آیا کہ حسد کی آگ بڑھنے کے لیے ایک بڑے گاندھی جی اور 2000 کی شکل میں دیے گئے۔ حسد کی آگ اور بڑھ گئی کہ یہ تو داؤ الٹا پڑ گیا۔ کہا ابھی ایک اور سوال بتا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بتا اے شاعر، تیری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ تو شاعر نے پھر شاندار جواب دیا کہ بادشاہ سلامت کی سخاوت کے کیا کہنے، اور اسپیشلی وہ سخاوت جو ہم پر ہوتی ہے اس کے تو کیا ہی کہنے۔ بادشاہ سلامت کے دیتے دیتے اڑ گئے اور ہمارے لیتے لیتے اڑ گئے۔ ایک 2000 والے گاندھی جی اور مل گئے، حسد کی آگ اور بڑھ گئی، معاملہ ختم نہیں ہوا۔ کہا رک، ایک آخری سوال۔ وزیر نے یہ کہا اے شاعر، یہ بتا میری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہیں؟ تو شاعر نے کہا بادشاہ کے دیتے دیتے اڑ گئے، ہم جیسوں کے لیتے لیتے اڑ گئے، اور تم جیسوں کے کفے افسوس ملتے ملتے اڑ گئے۔ ایک گاندھی جی بڑے والے اور، حسد کی آگ اور بڑھ گئی۔ اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے خواص اور عوام سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی برضا رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ نہیں ہجر ہے اچھا، نہیں وصال ہے اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا۔ میرا رب جس حال میں مجھے رکھے اس حال پر خوش رہنا سیکھو۔ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اگر ایک ٹیمپرری، عارضی، وقتی طور پر ایک پرابلم آ جاتا ہے تو ہم اسی کا رونا شروع کر دیتے ہیں، بھائی ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں 999 نعمتیں ملی ہے، وہاں سے فوکس ہٹ جاتا ہے اور پورا فوکس اس ایک ٹینشن پر آ کر رک جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے رب نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ناشکرے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شاکر بندوں میں شامل فرمائے۔ بہرحال بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ یہ بچوں کو اللہ تعالیٰ نے، اہل مدارس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت سے نوازا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس عاجز نے سورہ فاتحہ کی آیات تلاوت کی تھی۔ اساتذہ کرام کی خدمت میں ان ابتدائی سورہ فاتحہ کی آیات کی روشنی میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے جہاں معلم ہیں وہیں ہم اپنے بچوں کے مربی بھی ہیں۔ تربیت کے بارے میں آج بڑی کمزوری ہے۔ پڑھا تو ہم دیتے ہیں، چاہے مدرسہ ہو چاہے مکتب ہو، انما بعثت معلما انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر استاذ نبی کریم علیہ السلام کا معلم ہونے میں نائب ہے، اور اس نیابت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ تربیت اور مربی ہونے میں بھی وہ نائب ہے۔ ہمارے بچے کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے کیوں ہیں؟ ہمارے بچے میں جو بھی ظاہری وضاقتہ خلاف شریعت ہیں، اس تربیت کی ذمہ داری استاد محترم کی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں اور بطور خاص ہمارے مکتب میں آج کے دور میں سب سے زیادہ جو چیز اپنے ان معصوم بچوں کو سکھانے کی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر لفظ کہوں گا پلانے کی ضرورت ہے، وہ عقائد اور ایمان کی حفاظت ہے۔ نشانہ ہمارے ایمان پر ہے، ہماری نسلوں کے ایمان پر ہے۔ عقائد معذرت کے ساتھ مکتب میں بھی وہ توجہ نہیں ہے، مدارس میں بھی وہ توجہ نہیں ہے جو مطلوبہ ہونی چاہیے۔ پہلے مدارس کی بات عرض کر دوں۔ ہمارے مدارس دینیہ میں عقائد کی 2 کتابیں تقریباً ہیں، بعض جگہ تو ایک ہی ہے، عقیدۃ الطحاویہ اور شرح عقائد۔ عقیدۃ الطحاویہ بعض جگہ سے خارج ہے اور بعض جگہ صرف شرح عقائد ہے۔ تو شرح عقائد میں کیا ہے؟ دلائل عقلیہ ہے، وہ پورا فوکس دلیل جواب۔ تو عقیدہ جو ہے نا وہ صرف پڑھ لینے کی چیز نہیں ہے، عقیدہ پلا دینے کی چیز ہے۔
عقیدہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، پلانے کی چیز ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو سمجھاؤں، پلانے کا کیا مطلب۔ دیکھو ابھی ایک جگہ بات ہوئی تھی، وہاں ہمارا عنوان یہ تھا، مدرسے کے بچے تھے، کہ ہم بچے امتحان کی تیاری کیسے کریں، وہاں یہ عنوان تھا۔ تو ہم نے اس پر ایک آیت پڑھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ۔ دیکھو بھائیو، بات جب گہری ہوتی ہے نا تو دھیان سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا، صرف واقعات اور ہنسی مذاق کافی نہیں ہے، تھوڑا علمی بات سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو سمجھیے، بہت دھیان سے سمجھیے۔ تو ہم نے اس آیت کی روشنی میں کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ پتہ یہ چلا کہ مدرسہ، اسکول، کالجز، جہاں جہاں امتحان ہوتے ہیں، یہ امتحانات سنت الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ لیکن سوال یہ ہے، اللہ کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسے والے، اسکول والے امتحان کیوں لیتے ہیں؟ کہ بھائی بچوں نے کتنا پڑھا، نہیں پڑھا، ان کو کتنا آیا پتہ نہیں ہے۔ استاذ عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے اس کو جانچنا ہے کہ کتنا پڑھا۔ تو امتحان کے دو مقصد ہیں، ایک امتحان برائے آزمائش، جانچنے کے لیے کہ بچے کو، ودیارتی کو، اسٹوڈنٹس کو کتنا آیا، کتنا نہیں آیا، یہ امتحان برائے آزمائش ہے۔ اور ایک امتحان ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں امتحان برائے تربیت۔ اب اس کی مثال سمجھو اور اوپر والی بات سے بات جوڑو۔ امتحان برائے تربیت، جب بھی اللہ امتحان لیں گے، ممتحن اللہ ہوں گے، تو وہ امتحان برائے تربیت ہوگا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، یہاں رب تعالی ممتحن ہے، یہ امتحان برائے تربیت ہے۔ اور فاعل لفظ رب ہے، یہ اشارہ ہے لفظ رب کہ یہ امتحان تربیت کے لیے۔ اب اس کی ایک مثال سمجھیے اور اوپر والی بات سے جوڑیے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے، 3، 4 سال، 5 سال، 1-2 سال سے روزانہ اس کے ممی پپا اس کو ایک سوال کرتے ہیں، بیٹا اچھا بچو کون ہوتا ہے؟ روز 50 بار سوال کرتے ہیں اور اس کو جواب بھی یاد کراتے ہیں۔ اچھا بچو وہ ہوتا ہے جو ممی پپا کا کہنا مانتا ہے۔ روز 50 بار بلواتے، 2 سال سے بلوا رہے۔ آج پھر پوچھا کہ بچو اچھا بچہ کون ہوتا ہے؟ اب جواب نہیں دیا، اب جواب اس سے لے رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ سوال، یہ امتحان برائے آزمائش ہے یا برائے تربیت ہے؟ معلوم ہے کیا جواب ملنے والا ہے، 2 سال سے جواب دے رہا ہے، لیکن اب یہ جو جواب لیا جا رہا ہے نا، یہ امتحان برائے تربیت ہے۔ اب جب وہ جواب یہ سامنے سے دے گا، بلا امی ابو کے بولے ہوئے دے گا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سوال اور جواب اس بچے کو پلا دیا گیا ہے، اس کے دل و دماغ میں راسخ و پیوست و جاگزیں کر دیا گیا ہے، وہ جواب اندر اتار دیا گیا، جس کو میں نے اوپر لفظ استعمال کیا تھا کہ ایمان اور عقیدہ پلانے کی ضرورت ہے، صرف پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کا جواب ہے کہ پلانے کا کیا مطلب ہے۔ بچو اچھا بچہ کون ہوتا ہے؟ بار بار بلوائیے۔ اللہ ایک ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب سے بڑی قدرت اللہ کی ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں جو ہم جا کر بولتے ہیں نا، یہی بول اور ایمان کی حفاظت ہمارے ان بچوں کو ہمیں کروانی ہے۔ ایک تو ہمیں عقائد پڑھانے ہیں، بچوں کا قرآن مجید صحیح ہو جائے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر ضروری مسائل بچوں کو آ جائے، چوتھے نمبر پر سیرت۔ سیرت کے تعلق سے قابل افسوس بات یہ ہے کہ مدارس ہو یا مکاتب ہو، مطلوبہ سیرت کا نصاب ہمارے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا۔ اس کی مثال عرض کروں، ایک بچہ اس سال مولانا بن رہا ہے، بخاری شریف مکمل کر رہا ہے، ایک بڑی تعداد آپ کو ایسی مل جائے گی، آپ ان سے پوچھو کہ بیٹا آپ اتنے سال سے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ 10 سال سے آپ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے 3 سال حفظ کیا، تو 13 سال میں کوئی ایسی کتاب آپ نے پوری پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم اور ولادت سے لے کر وصال تک سرکار کی پوری لائف آپ نے پڑھی؟ بولے گا نہیں پڑھی۔ یہ کیا ہے؟
فارغ ہو گئے، عالم بن گئے، مولانا بن گئے. جس ذات اقدس کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا، اس نبی کی پوری زندگی آج تک ہم نے ایک بار بھی نہیں پڑھی. تو ہمارے علماء سے بھی درخواست ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کو ضرور پڑھیں، بہت اچھی کتاب ہے. تو افسوس یہی ہے کہ اب مطالعے کا ذوق ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. اس ذوق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کتاب میں پڑھنے کا ذوق نہیں ہے تو موبائل میں پڑھیں، میڈیا کا صحیح استعمال کریں. اس موبائل کو شریعت سنت سیکھنے کے لیے استعمال کریں تو یہی بہت بڑی نعمت بن جائے گی. اور اگر بے حیائی کے کام کے لیے استعمال کریں گے تو اس سے بڑا ایمان، جوانی اور اعمال کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں. نسلوں کو برباد کرنے والی چیز موبائل سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی اگر اس کا مس یوز کیا گیا، اس کا غلط استعمال کیا گیا. افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان دوسروں کو فارورڈ کر رہے ہیں، ننگی چیزیں بھیج رہے ہیں، بے حیائی کی چیزیں بھیج رہے ہیں، خود بھی دیکھ رہے ہیں اور ہزاروں گروپوں میں بھیج رہے ہیں. یاد رکھیے 20ویں پارے میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. کل قیامت کے روز کچھ لوگ اپنی پشت اور پیٹھ پر اپنے گناہوں کا بوجھ بھی لائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی لائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گندا بے حیائی کا ویڈیو بھیجا ہوگا اور جتنے لوگوں نے بھیجنے والے کے بھیجنے پر دیکھا ہوگا ان کو تو گناہ ملے گا ہی، اور ان سب کا گناہ سب سے پہلے جس نے بھیجا ہے اس کو بھی ملے گا. اس بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں. دوسرے جس مضمون کی طرف توجہ دلانی تھی، ابھی ہمارے یہاں شادی کا سیزن ابھی تک چل رہا ہے، قریب الختم ہے. رمضان چونکہ قریب آ رہا ہے، آیت اس عاجز نے تلاوت کی تھی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. فضول خرچی مت کریں. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. آج ہماری شادیوں کو دیکھ لے، کیا امیر کیا غریب، بس ایک ایسا مسابقہ چل رہا ہے کہ اس نے اتنا خرچہ کیا تو میں اس سے زیادہ خرچہ کروں گا. قرض لے کر، سود لے کر اور جہاں سے بھی حرام طریقے سے لے کر اپنی شادیوں میں فضول خرچیاں کی جا رہی ہیں. ان فضول خرچیوں کو بند کریں، شادی کو سادی کریں، شادی کو سنت کے مطابق کریں. ایک اللہ والے فرماتے ہیں شادی کو سنت کے مطابق کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ شادی سے بڑی شین کے 3 نقطے ہٹا دو تو وہ شادی سادی ہو کر سنت کے مطابق بن جائے گی. آج اتنی بے تحاشا فضول خرچیاں ہو رہی ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پھر بھی بولتے ہیں 2000 کا کھانا کریں گے، 5000 کا کریں گے. شریعت میں لڑکی والوں کی طرف سے کوئی کھانا نہیں ہے، پھر بھی کھانے کر رہے ہیں، بلا ضرورت کے کر رہے ہیں، اپنے مال کی نمائش کے لیے کر رہے ہیں. ارے ذرا کبھی ہم نے سوچا کہ وہ گھر جس میں 7 جوان بچیاں بیٹھی ہے، وہ باپ اس محلے کے اعتبار سے شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اتنا مال نہیں رکھتا ہے، اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی، ان 7 بچیوں کے دل پر کیا گزرے گی. جب ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے ہم اپنے مال کی وجہ سے دھوم دھام سے شہنائی بجاتے ہوئے گزرتے ہیں. یاد رکھیں اگر ان 7 بچیوں میں سے ایک بچی نے بھی چادر اوڑھ کر رو لیا کہ میری شادی کب ہو پائے گی، یاد رکھیے آپ کی یہ دھوم دھڑاکے والی شادی 1 مہینے میں طلاق کے دہانے پر پہنچ سکتی ہے. اس گھر کی بربادی کے لیے اس بچی کے 2 آنسو کافی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک دلہن کا 1.5 لاکھ روپے کا 1 دن کا جوڑا تیار ہوا تھا شادی کا. وہ ہمارے گھر میں آیا تھا. کیوں آیا تھا وہ سنیے. وہ اس لیے آیا تھا کہ 1 مہینے پہلے اس دلہن کی شادی ہوئی تھی، ابھی 2 دن پہلے طلاق ہو گئی. اندازہ لگائیں فضول خرچی کا کہ 1 دن کا جوڑا 1.5 لاکھ روپے کا تھا. وہ ہمارے پاس کیوں آیا تھا کہ جب طلاق ہو گئی تو دلہن یہ بول رہی ہے کہ اب اس جوڑے کی مجھے شکل نہیں دیکھنی، اس کو نکالو میرے گھر سے، کسی غریب کو دے دو. ارے بھائی غریب کو اس دن دے دیتے نا تو یہ دن نہ آتا. یہ دن اللہ نے دکھایا. شادی کے دن کیا ہوتا ہے، سب کو خوش کر رہے ہیں. جو رشتہ دار سے کٹ آف چل رہا ہے، بات چیت بند چل رہی ہے، اس کو بھی منا کے لا رہے ہیں.
لیکن جو اللہ ہم سے راضی ہے، جس اللہ نے رضا کے ساتھ اتنی ساری نعمتیں دی ہے، شادی کے دن اسی رب کو ناراض کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی گستاخی کی بات۔ اور ایک بہت بڑا المیہ شادی کے موقع پر یہ ہے کہ جتنا کھانا کھایا نہیں جاتا اس سے زیادہ پھینکا جاتا ہے۔ اور ایک مصیبت یہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد عالی کا خلاصہ ہے، بدترین ولیمہ ہے، سب سے برا ولیمہ ہے جس میں صرف امیر کو بلائے، غریب کو نہ بلائے۔ ہماری دعوت دینے کا معیار کیا ہے؟ اس کو بلاؤ جو امیر ہو، اچھا کور دے کے جاوے، ہوٹل کا بل صحیح سے ادا کر کے جاوے، اس کو بلاؤ۔ غریب کو کون بلاتا ہے؟ اور غریب کو ہمارے یہاں کا سسٹم نہیں معلوم، غریب کو ہمارے یہاں کیسے کھلاتے پتہ ہے؟ کہ ہمارے یہاں شہروں میں ولیمہ شروع ہوتا ہے 9:30 بجے رات میں۔ اب 9:30 بجے 10 بجے شروع ہوگا تو ختم کب ہوگا آپ اندازہ لگاؤ۔ 12:30 بجے 1 بج گئی، چلو مدرسے میں بھیجوا دو۔ بھائی کیا بات کر رہے ہو آپ؟ مدرسے کے بچوں کو بھوکا سمجھ رہے ہیں، بچا ہوا بھیج رہے ہیں؟ مدرسے کے یہ بچے، یہ وہ مخلوق ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی فضیلت میں بتایا کہ فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ بڑی شخصیت آتی ہے تو ہم استقبال اور ویلکم میں کیا کرتے ہیں؟ پھول ڈالتے ہیں نا، پھول ڈالتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے بچوں کی ہمارے مدرسے میں پڑھنے کہ فرشتے ان کے ویلکم اور استقبال کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور ہم ولیمے کا کھانا بولتے ہیں ان کو کھلا دو۔ اب ارے بھائی وہ عصر کے بعد کھا چکے ہیں، وہ ہمارے کھانے کے بھوکے نہیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں اور کیا کرتے ہیں؟ ایک تو مدرسے میں بھیجوا دو، دوسرا کیا کرتے ہیں کہ فلاں چوک پر 15-20 غریب سو رہے ہیں، وہاں جا کے کھانا بانٹ دو۔ میرے بھائی اس کا کھانا 8 بجے ہو گیا اور اس کی تو آدھی رات ہو گئی، اب 1:30 بجے اٹھا کے اس کو کھانا کھلا رہے۔ وہ بیچارہ غریب ہے، اس کی آتے کھانا مانگ رہی ہے، انشاءاللہ وہ 1:30 بجے بھی کھا لے گا، لیکن یاد رکھیے کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی کہ صحیح موقع پر آپ نے غریب کو نہیں کھلایا۔ اور کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں۔ طبیعت کا بخل کھلانے پر مجبور نہیں کرتا ہے، بس نہیں کم پڑ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ اب بچا ہوا دے گے تو اب پریشان ہو رہے کہ تو بھی کھا لے، تو بھی کھا لے، تھوڑا ادھر بانٹ دیں۔ ارے بھائی پہلے ہی کھلا دیتے۔ دل بڑا رکھو، دماغ بڑا رکھو، وسعت ظرفی پیدا کرو، وسعت نظری پیدا کرو، تنگ دلی کو ختم کرو، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لگاؤ۔ وَلَا تَخْشَ مِن ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، یا بلال انفق، اے بلال خرچ کر، عرش والے سے کمی کا خوف مت کر۔ ہم تو ڈر رہے ہیں کہ دوں گا تو کم ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان کا کام ہے جو ہمیں ڈراتا ہے کہ دے گا تو تو غریب ہو جائے۔ کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ ذرا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو کھانے کی ہم بربادی کر رہے ہیں نا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ بات سوچی کہ سرکار کی ذات اقدس کے گھر میں تو 3 مہینے چولہا نہیں جلا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس نے تو بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے، اور ہم اللہ کی نعمتوں کو کیسے ضائع کر رہے ہیں، کیسے برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ واقعہ یاد ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما گھر کے باہر نکلے۔ بہت دھیان سے بات سنیے۔ دونوں حضرات گھر سے باہر نکلے۔ حدیث شریف میں وہ گھر سے باہر رہنے کا ٹائم نہیں تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرات شیخین سے پوچھا کہ آپ حضرات اس وقت باہر کیوں ہیں؟ یہ تو گھر سے باہر رہنے کا وقت نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ الجوع، حضرت بھوک بہت لگی ہے، حضرت بھوک بہت لگی ہے۔ 2 جہاں کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ والذی بعثنی بالحق، ما اخرجکم ما اخرجنی، سرکار فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس چیز نے تم دونوں کو گھر سے اس وقت باہر نکالا ہے، مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے اسی وقت باہر نکالا۔ کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اور ذرا آگے کی بات سنو اس حدیث پاک کا خلاصہ، کہ پھر تینوں حضرات ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ تو
تو ان صحابی نے، ان کی بیگم نے، ان کی بیوی نے تینوں حضرات کا بڑا اکرام کیا، کھجوریں کھلائی، بکری ذبح کر کے کھلائی گئی۔ جب کھا لیا، پیٹ بھر گیا، تو بہت کان کھول کر اور دل کھول کر یہ بات سنیے، جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات شیخین کی خدمت میں الہاکم التکاثر کی سورت کی آخری آیت پڑھ کر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ شیخین سے فرمایا ابو بکر و عمر، یہ جو تم نے ابھی کھانا کھایا ہے نا، اس کا بھی کل قیامت میں اللہ سے سوال کیا جائے، اس کا بھی اللہ کل قیامت میں سوال کریں گے، اس کا بھی سوال کیا جائے۔ تو جب ایسی بے سر و سامانی میں، اتنی شدت کی بھوک میں جو کھانا ملا ہے اس کا اللہ سوال کریں گے، تو جو اللہ کی نعمتوں کو ہم پھینکتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، کیا اس نعمت کا اللہ ہم سے سوال نہیں کریں گے؟ اللہ کے لیے اپنی شادیوں کی فضول خرچیوں کو چھوڑیں۔ ایک مہم چلا اپنی بستی میں، بیان سے کافی نہیں ہوگا، معاملہ بیان سے قابو میں نہیں آئے گا، بیان کرنے والا بیان کر کے چلا جاتا ہے۔ اس عالم صاحب کا خط سنیے۔ ایک عالم صاحب کو ایک بچی نے خط لکھا ہے، وہ عالم صاحب کو لکھتی ہے چچا جان، اس نے چچا جان لکھا ہے کہ کیا اسلام اس حالت میں مجھے سوسائیڈ اور خودکشی کی اجازت دیتا ہے؟ کیا حالت ہے بیٹی؟ فرمایا ہم 3 بہنیں ہیں اور ہمارے والد ہم تینوں کی شادی کرنے کی کیپیسٹی اور طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہم تینوں کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، اور چچا جان ہمارے ابو کو ہمارے ماں باپ کو ہم نے مہینوں سے ہنستے نہیں دیکھا۔ کیا منہ دکھائیں گے فضول خرچی کرنے والے، سوچ لیں۔ مہینوں ہو گئے ہم نے ہمارے ماں باپ کو ہنستے نہیں دیکھا۔ اور آگے وہ بچی بڑا درد دل کہہ رہی ہے، دل سے سنیے۔ بچی کہہ رہی ہے آگے، چچا جان ہمارے ابو روزانہ تہجد میں اٹھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ جب وہ روز ایک دعا مانگتے ہیں نا، تو اس دعا کے وقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم تینوں بہنیں اس میں دفن ہو جائے۔ ابا کا وہ جملہ ہماری نیندیں حرام کر دیتا ہے، زندگی کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ ہمارے ابو تہجد کی دعا میں روز یہ بولتے ہیں، یا اللہ یہ میری پھول سی 3 بچیاں ہیں، یہ میرے لیے عذاب بنی ہوئی ہے، یا اللہ اس نعمت سے، ان پھولوں سے مجھے کب نجات ملے گی؟ جب ابا کا یہ جملہ سنتے ہیں ہم رہ نہیں پاتے، حضرت ہمیں خودکشی کی اجازت دے دیجئے کہ ہم مر جائیں۔ یہ امت کا حال ہے، یہ ہماری فضول خرچیوں کا حال ہے۔ اگر اسی مال کو امت مسجد مدرسے پہ لگا دیتی، مسجد مدرسے پہ لگانا مولانا صاحب اگر بول دے تو ہماری جان پہ آ جاتا ہے۔ دیں گے تو کیا دیں گے؟ 15 روپے لے جاؤ، 20 روپے لے جاؤ، اور یہاں 20 ہزار، 50 ہزار، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آج ہمارے مدرسے دیکھ لو، ہمارے مسجد کے امام صاحب دیکھ لو، ان کی تنخواہیں دیکھ لو۔ کسی نے کہا نا کہ اگر ہاتھی کو رلانا ہونا تو آسان نسخہ یہ ہے کہ مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ اس کو بتاؤ تو وہ رونے لگے گا، ہاتھی بھی رو پڑے گا۔ مسجد میں نہیں دینا، مدرسے میں نہیں دینا۔ اس سے آگے بڑھ کر ہماری اسکولیں دیکھ لو نا، کتنی گندی ہیں۔ پرانے زمانے میں، گاندھی جی کے زمانے میں بنی تھی، وہ آج بھی چل رہے الحمدللہ۔ کوئی اس میں رینوویٹ نہیں، کوئی اچھی چیز نہیں، بچوں کی ترقی کے کوئی سامان نہیں۔ وہی پیسہ آج امت ہاسپٹلز میں لگا دیتی، شاندار ہمارے ہاسپٹلز بن جاتے۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہماری مسلم عورتیں نامحرم غیر مسلم مردوں کے ہاتھوں اپنی ڈیلیوریاں کرانے جا رہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو صحیح جگہ لگانے کا درد نہیں۔ یہ پیسہ ہاسپٹلز میں لگ جاتا، اچھے ڈاکٹر کے لیے لگ جاتا تو امت مسلمہ کو کام آتا، مرنے کے بعد دعائیں ہوتی۔ ابھی ہمارے یہاں ایک شادی ہوئی، تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ خرچہ ہوا، 6 دن تک دعوت چلی۔ 6 دن میں 1.5 کروڑ کا 1 روپیہ بھی ابھی بچا نہیں ہے، سب ختم۔ اس کا کوئی اثر بھی باقی ہے؟ کوئی اثر بھی باقی ختم۔
اگر وہی 1.5 کروڑ روپیہ، چلو 1.5 کروڑ نہیں 20 لاکھ میں شادی کر لیتے، 1 کسی جگہ لگا دیتے، مدرسہ بنا دیتے، ہاسپٹل بنا، جب تک لوگ اور انسانیت فائدہ اٹھاتی تب تک ان کو ثواب ملتا رہتا۔ اس 1.5 کروڑ سے کیا ثواب ملا؟ سوائے گناہ کے کچھ نہیں ملا۔ تو اپنی قوم سے یہ فضول خرچی ختم کریں۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے اکابر کی خدمت میں کہ اس کی بستی میں مہم چلائے، صرف جمعہ میں بیان کر دینے یا موقع سے بیان کرنے سے یہ مسئلہ اب کنٹرول میں نہیں آنے والا ہے۔ اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے مہم چلانی پڑے گی۔ کیا مہم چلائیں گے؟ 1-2 مثال عرض کروں۔ ہمارے یہاں گجرات میں گودرا نامی ایک جگہ ہے، وہاں نظام یہ ہے، علماء کی اور مسجد وار جماعت کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے۔ وہ ٹیم کیا کام کرتی ہے کہ پتہ چلے کہ ان کے گھر میں شادی ہونے والی ہے تو 1 مہینہ پہلے ان کے گھر میں چلے جائیں گے کہ تمہاری شادی میں کیا کیا ہونے والا ہے، جتنے کام شریعت کے خلاف ہونے والے رہتے ہیں تشکیل کر کے وہ سب ختم کر دیتے۔ اب ہمارا یہ جو بیان اس وقت ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ شادی کے دن کرتے ہیں تو اس کے 2 نقصان ہیں۔ ابھی نکاح کی مجلس ہو رہی ہو اور اس میں یہ بیان کرتے تو 2 نقصان ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ ان کے گھر میں مثال کے طور پر شادی ہے، انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ مولانا آپ کو نکاح پڑھانے آنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فضول خرچیاں نظر بھی آ رہی تو مولانا وہ بیان کر رہے ہیں تو یہ میزبان بولیں گے یار یہ کیسا مولانا ہے، ایک تو ہم نے یہ سب کو چھوڑ کے اس کو بلایا اور یہ ہم ہی پر وار کر رہا ہے، دیکھ لینا مولانا اگلی بار پھر ریسورٹ کے دروازے بند، ہم نے اس کو بلایا اور یہ ہم پہ اٹیک کر رہا ہے، یہ کیسا مولانا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اب تو سب کچھ طے ہو چکا ہے، ارے جبرائیل کو بھی بلا لو نا بیان کرنے تو اب شاید کینسل نہیں ہونے والا ہے، بہت مشکل ہے۔ اور دولہے میاں جب نکاح میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جبرائیل کے پوتے تشریف لائے، امامہ بھی زیب تن ہے، جبہ قبہ بھی ہے اور بہت سارے ہار بھی پہن لیتے ہیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں ہار وہ پہنتا ہے جو ہارنے جاتا ہے، ارے بھائی دلہن جیتنے جا رہا ہے کہ ہارنے جا رہا ہے تو ہار کیوں پہن رہے ہیں؟ بہرحال تو مجلس نکاح میں علامہ قطب الدین فخر الزماں بن کر تشریف لائیں، جہاں میں نے قبول کیا بولا اور باہر نکلا سب حرکتیں شروع ہو جائے گی، ڈریس بھی چینج ہو جائے گا اور یہ بھی صفا چٹ ہو جائے گا کہ اب تو مولانا گئے، اب جو ہے اپنے کنٹرول میں معاملہ آ چکا ہے، اب کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو بہرحال مہم پر بات کر رہا تھا، تو وہ وہاں جا کے تشکیل کرتے ہیں، وہ سب چیزیں نکالتے ہیں، جیسے بولتے ہیں نا ہلدی ہے۔ میں تو ذرا ظرافت یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں گھروں میں وہ ہلدی جو ہے نا ایک گول ڈبہ رہتا ہے، ایک میں ہلدی، دھنیا، مرچی، نمک سب ہوتا ہے نا، تو صرف ہلدی کی کیا خصوصیت ہے؟ تھوڑا دھنیا ڈالو، تھوڑی مرچی ڈالو، تھوڑا نمک ڈال کے فرائی کر ڈالو نا اچھے سے، پورا معاملہ۔ دوسرے واٹکیوں نے، دوسرے ڈبوں نے کیا قصور کیا ہے؟ سب کو تھوڑا تھوڑا حق دے دو۔ بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ کہ یہ فضول خرچیوں سے باز آئے۔ ہمارے اساتذہ کرام کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرنی تھی، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پڑھی تھی، رب پر بات چل رہی تھی۔ ہر استاذ اپنے بچوں کا مربی بنے اور اس میں تخلقوا باخلاق اللہ کی شان آئے گی کہ اصل رب تعالیٰ تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے کرم یہ کر دیا کہ مجھے استاذ بنا کر اپنے بچوں کا مربی بنا دیا۔ اس کے لیے شان تربیت ضروری ہے۔ استاد یہ نہ سمجھیں مجھے اس کی سیلری تھوڑی ملے گی، اگر بچے کو میں نے پوچھ لیا بیٹا آپ نیچے ٹخنے سے نیچے کیوں رکھتے ہو تو اس کی اضافی سیلری تھوڑی ملنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ٹرسٹی کا بیٹا ہو تو کم کروا دے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بڑھے گی تو نہیں۔ تو اس طرح کی فکر کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ معلم اور مربی کے لیے دوسری ہدایت یہ ہے کہ شان تربیت اور شان معلم ہونے میں رحمت شفقت کا مادہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہ معلمیت ہے نہ تربیت ہے۔ الرحمن الرحیم، رحم کا جذبہ ضروری ہے۔ لیکن تیسری بات مالک یوم الدین، داروگیر پکڑ دھکڑ، ایسا کیوں کیا؟
تربیت کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ نہیں استاد محترم آمنا و صدقنا و سلمنا، آؤ بیٹا اوپر بیٹھ کر پیشاب کرو، ایسا نہیں. بیٹا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ لیما، کیوں؟ لیما کا سوال اللہ نے کیا ہے. لیما تقولون ما لا تفعلون، لیما تحرم ما احل اللہ لک. لیما ضروری ہے، لماذا ضروری ہے. بیٹا ایسا کیوں کیا؟ پکڑ دھکڑ ضروری ہے، جرمانے ضروری ہے، سزا تھوڑی سخت ہونا چاہیے، شفقت کے ساتھ. لیکن ورنہ کیا ہوگا؟ سر سید صاحب نے اپنے کالج میں اصول بنایا تھا کہ جو بچہ ظہر کی نماز کالج کی مسجد میں نہیں پڑھے گا اس کو 1 روپیہ جرمانہ دینا پڑے گا. تو اسٹوڈنٹس 30 تاریخ کو ایڈوانس میں 31 روپے جمع کرا دیتے تھے کہ اچھی بات ہے، کیا ہے یار یہ روز نماز میں جانے کا، پیسے جمع کرا دو. تو پتہ یہ چلا کہ سزا ہلکی ہوگی نا تو وہ ایک کھیل کا ذریعہ اور مذاق کا ذریعہ بن جائے گی. مالک یوم الدین، پکڑ دکڑ بھی ضروری ہے، شان تربیت کے لیے یہ ضروری ہے، شفقت کے ساتھ. آگے فرمایا ایاک نعبد، آپ معلم ہیں، آپ مربی ہیں، تو غرور نہیں کہ میں کچھ بن گیا، میں کرسی پر آ گیا. ایاک نعبد، رب تو وہی ہے، مجھے اسی کے سامنے جھکنا ہے، عبادت تو اسی کے لیے ہوگی. من تواضع للہ رفعہ اللہ، ڈاؤن ٹو دا ارتھ، رہنا زمین پر ہے، چاہے آپ جو بھی ہو، آپ اپنے مقام کے کتنے بھی بڑے ترم خان کیوں نہ ہو، رہنا زمین پر ہے. یہ ترم خان سے یاد آ گیا، ہمارے جو شوہر حضرات ہیں، عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں. آج کے بہت سارے شوہر اپنے گھر میں بڑے ترم خان بن کے گھومتے، بیوی کا ایک حق یہ مارتے ہیں کہ اس سے نگاہ ملا کر آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، فرعون بن کے بات کر. ہاں بول، کیا بولتی ہے؟ ہاں بول. ارے بھائی تو کون سا ترم خان ہے؟ جس عورت نے اپنے ماں باپ، اپنا بچپن، اپنا گھر بار سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا، اس سے نگاہ ملا کہ آپ کو بات کرنا نہیں آ رہا ہے اور ادھر ادھر ہیں کریں گے، وہاں باہر اچھے بنیں گے، اور بیگم سے نگاہ ملا کر بات نہیں کر رہے ہیں. ایک صاحب تھے، وہ ایسے ہی ترم خان تھے، بات ہی نہیں کر رہے اپنی بیگم سے. تو بیگم نے سوچا یار ایک دم تھک گئی ہوں، انسان ہے بات نہیں کرے گا، رفیق حیات ہے، رفیق بات نہیں کرے گا تو پریشانی ہوگی. تو اس نے سوچا کہ شوہر کو بات کیسے کرائی جائے، تھوڑے بہت پڑھے لکھے بھی تھے، دیندار بھی ہوں گے وہ. تو اس نے بات کرانے کے لیے ایک ٹرک استعمال کی، اپنے شوہر محترم سے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ تو اس لیے اس نے یوسف علیہ السلام کا بولا کہ لمبا قصہ ہے، خواب سے لے کر بادشاہ بننے سے لے کر آگے تک، خواب کے شرمندے تعبیر ہونے تک پورا لمبا قصہ ہے. قرآن مجید جو متن متین ہے اس میں پونے پارے میں پورا قصہ ہے. تو شوہر نے کہا ہاں پتہ ہے، تو ذرا آج میرے کو سناؤ نا وہ واقعہ. تو اس نے سوچا کہ پونے پارے میں قرآن مجید میں تو 2 گھنٹہ تو چلے گا واقعہ، لمبی بات کریں گے آج. تو شوہر محترم نے کیا قصہ سنایا، میں گجراتی میں وہاں سناتا ہوں. یوسف علیہ السلام کھوائی گیا تھا، پچھی ملی گیا. یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، پھر مل گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیان مولانا کا پورا ہو گیا. ارے بھائی یہ پورا نہیں ہوا، وہ بند تو نہیں کر رہے ہیں، ہاں وہ ان کا بیان پورا ہوا، یہ ابھی باقی ہے. تو بس یوسف علیہ السلام گم گئے تھے، پھر مل گئے. خیر یہ بات بیچ میں آ گئی. ایاک نعبد، تواضع ضروری ہے. معلم، مربی، اگر ہم مربی ہیں ہمارے اندر تواضع نہیں تو بچوں میں کہاں سے آئے گا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد ہم اللہ ہی سے چاہتے ہیں. علم کو حاصل کرنے میں، عملی زندگی میں ہم اللہ ہی کی مدد کے محتاج ہیں. یا اللہ آپ کی مدد کے بغیر نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں اور نہ آپ کی طاقت کے بغیر ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات معلم اور مربی کے لیے یہ پیغام بھی رکھتی ہے، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ایک آیت ہم نے اور پڑھی تھی، اس پر تھوڑی روشنی ڈال کر اپنی بات مکمل کرنی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام.
ابھی 1.5-2 مہینے پہلے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ قطر کا آیوجن ہوا تھا. ہمارے نوجوان بہت اچھے سے جانتے ہیں. مجھے اس کی کوئی کامنٹری یا اسکور یا اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا ہے. مسلمان کو چاہیے کہ ہر ایک جگہ سے اسلامی سبق لے لے. مجھے یہ بتانا ہے کہ اس ایونٹ سے، اس فیفا قطر ورلڈ کپ سے ہمیں کیا سبق ملا. مجھے 2 سبق آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. سبق نمبر 1، ایک بندہ ایک دکان چلاتا ہے. اس کی دکان میں 5 بندے کام کرتے ہیں. جماعت والوں نے، مولانا صاحب نے اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھو آپ نماز کا نظام بناؤ، اپنی دکان میں دینداری کو فروغ دو اور تعلیم تربیت اپنے دکان میں اسلامی نظام سے کام کرو. ایک بندے کا کارخانہ ہے، وہاں 50-500 لوگ کام کرتے ہیں، اس کو بھی یہی تشکیل کی گئی. تو یہ دونوں کیا بولتے ہیں پتہ ہے آج کے زمانے میں؟ یہ تو ایک مثال ہے، تقریباً لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ارے مولانا صاحب آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے، سود چھوڑنا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو ایک بات کہی گئی ہے. قرآن مجید میں بہت ساری ہدایات بنی اسرائیل کو کہی گئی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ساس اپنی بیٹی کو بولتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹی یہ صرف تیرے لیے ہے، بہو آپ کے لیے بھی ہے. تو بنی اسرائیل کو بولا جا رہا ہے، لیکن وہ ہے ہمارے لیے بھی، بہو کے لیے بھی ہے. وہ کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض چیز پر ایمان نہیں لاتے ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہو. عملی زندگی تمہارے اندر نظر نہیں آ رہی. فما جزا، اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ملے گی؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. آج مسلمان کیوں ذلیل ہے، کیوں خوار ہے، کیوں پستی کے شکار ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض پر عمل کر رہے ہیں، بعض پر نہیں کر رہے ہیں. جمعہ میں جبہ قبہ اور رنگ لگا کر آ جا رہے ہیں اور بہن کی میراث کھا جا رہے ہیں. بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے گھر میں ترم خان اور چنگیز خان بنے بیٹھے ہو، یہ ظلم کر رہے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. سن لو مسلمانوں، اس کی سزا دنیا میں یہ ملے گی کہ تم ذلیل اور خوار کر دیے جاؤ. اللہ کی کتاب کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کبھی مسلمان جیت نہیں سکتا ہے. اللہ نے کیوں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، نجات پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اس کی مثال یوں سمجھ میں آتی ہے، دنیا کی بعض کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، وہ ایریاز اور وہ علاقہ جہاں لوگ سوئمنگ کرتے ہیں، تیراکی کرتے ہیں، وہاں گورنمنٹ یا اس جگہ کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے اوپر ایک ہیلی کاپٹر گھومتا ہے، اوپر وہ منڈلاتے رہتا ہے، اور اس ہیلی کاپٹر کے نیچے ایک بڑا رسہ رہتا ہے. تو وہ اوپر سے واچ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے کہ کوئی ڈوب تو نہیں رہا ہے. جیسے ہی نظر آتا ہے کہ وہ غوطہ کھانے لگا ہے تو وہ سیدھا نیچے آ جاتا ہے، رسہ لٹکا دیتا ہے کہ پکڑ لو، ہم نکال دیں گے، ہم نکال دیں گے. اب وہ ڈوبنے والا یہ کہے کہ نہیں، میرے کو تو تیرنا آتا ہے، میں خود نکلوں گا، مجھے رسہ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہی انجام اس مسلمان کا ہے جس کو رب کریم کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس میرے رسے کو، اس کتاب مقدس کو، اس حبل کو پکڑ لو. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تو اپنے طریقے پر جیوں گا، مجھے اس قرآن کی رسی اور اس دستور قانون اور اس دستور قرآنی کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر غرقابی، دنیا اور آخرت کی رسوائی طے. دنیا میں تو یہ ہوگا خزیٌ فی الحیات الدنیا ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا. اللہ سیمپل بتا رہے ہیں، تم کیا سمجھ رہے ہیں یہ خالی الٹیمیٹم ہے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ صرف دھمکیاں ہیں. اللہ نشانی دے رہے ہیں، زلزلہ دکھا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں
کہ بس اپنی موج مستیوں میں اللہ معاف کرے معاف کر دے انتظار کر رہے ہیں، اور اپنے طرز عمل سے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ زلزلہ تو شام میں آیا ہے نا، زلزلہ تو ترکی میں آیا ہے نا، تو تو کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ میں جب سدھروں گا جب میرے گھر میں زلزلہ آئے گا۔ اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ جب میں پکڑنے پر آؤں گا نا تو سمجھ لینا ایسا پکڑوں گا دنیا جہاں میں کوئی ایسا عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، دنیا جہاں میں کوئی ایسا عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ ہم اپنی مستیوں کو چھوڑیں، ہم اپنی عیاشیوں کو چھوڑیں، فضول خرچیوں کو چھوڑیں۔ مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے، اللہ کے سامنے پڑ جائیں، گر جائیں، یا اللہ بس معاف کر دیجیے، یا اللہ بس توبہ قبول فرما لیجیے۔ جیسا انتہائی اعلیٰ درجے کا مجرم جس کے لیے پھانسی کا وارنٹ جاری ہو چکا ہو، وہ جج کے سامنے کس کیفیت کے ساتھ گڑ گڑائے گا، اس سے 1000 درجہ کیفیت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے، معافی مانگے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا قطر کا ورلڈ کپ، تو سبق یہ ملا کہ تم یہ کہہ رہے ہو 5 بندے کی دکان اسلامی نظام کے ساتھ نہیں چل سکتی، 50 بندے کا کارخانہ اسلامی نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ قطر نے سبق دیا کہ اتنا بڑا ایونٹ اور اتنا بڑا ورلڈ کپ جہاں کتنے سارے ملکوں نے کھیلا، جب یہ اتنا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ اسلامی نظام کے ساتھ چل سکتا ہے تو تیرے 5 بندے کی دکان اسلامی نظام کے ساتھ کیوں نہیں چل سکتی ہے؟ قطر نے کیا کہا؟ 28 دن کے لیے ہم اپنا ایمان نہیں بیچیں گے، ہمارے ملک میں ننگی لڑکیاں نہیں چلے گی، لڑکیوں کا ناچ نہیں چلے گا، لڑکوں کی بے حیائی نہیں چلے گی۔ یہ کس چیز نے بلوایا؟ یہ جرأت ایمانی نے بلوایا۔ ایمان اندر مضبوط ہوگا، ان نسلوں کو ہم نے ایمان پڑھایا نہیں پلایا ہوگا، تو پھر وہ بولیں گے کہ ہم 28 دن کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایمان مکتب میں پلایا گیا تھا، آج ان کو وہ پلانے کی ضرورت۔ یہ ہوا پہلا سبق کہ اتنا بڑا ایونٹ اسلامی نظام کے ساتھ چلے گا اور چل سکتا ہے تو تیرا گھر بھی تیری دکان بھی اسلامی نظام کے ساتھ چل سکتی ہے، شرط ہے عزم، حوصلہ، ارادہ اور جرأت ایمانی کی ضرورت ہے۔ دوسرا پیغام، دوسرا سبق، قطر نے زبردست کام کیا، پورے عالم اسلام کی طرف سے اس نے گویا فرض کفایہ ادا کیا۔ کیا فرض کفایہ ادا کیا؟ کہ اسلام دشمن طاقتوں نے ساری دنیا میں ایک چیز پھیلائی ہے جس کو اسلامک فوبیا کہا جاتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے بھے اور ڈر جس کو کہا جاتا ہے، وہ پھیلایا۔ قطر نے اس فوبیا کا جواب دیا کہ آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں لگی ہوئی ہیں، یہاں اسٹیڈیم میں نماز با جماعت ہو رہی ہے۔ یہ اسلامی پیغام ان کو سکھایا۔ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مار کاٹ کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، آؤ دیکھو تو صحیح، پروپیگنڈے کے شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ قریب آؤ نا، ہمارے مدرسے میں آؤ، دیکھو تم کو پتہ چلے گا کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایک جگہ مکتب تھا، مدرسہ چل رہا تھا، تو کچھ کرمچاری لوگ، ابھی وہ سروے وغیرہ چل رہا تھا نا، وہ سروے کے لیے آ گئے، تو پتہ نہیں نیت میں کیا ہوگا کہ کیا چیز ملے گی، ڈنڈے ملیں گے، کیا کیا ملے گا، تو کچھ ملا تو نہیں، انہوں نے اپنا سروے کر لیا، جو کرنا تھا لکھا پڑھی وہ کر لیا۔ وہ ایک چیز سے بہت متاثر ہو کر گئے، یعنی بعض مرتبہ نہ چاہتے ہوئے بھی فطرت انسانی متاثر کر دیتی ہے، نفرت کے ماحول میں بھی فطرت انسانی انسان کو متاثر کر کے چھوڑتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ جو کرمچاری آئے تھے محتمیم صاحب مدرسے کے، ان کو سب بتا رہے تھے، اور چند بڑے استاد بھی تھے، تو اب یہ سب کام آفس میں ہو رہا تھا، اور ہمارے مدرسے کے بچوں کا حال کیا ہے ماشاءاللہ، ان کو ادب سکھایا جاتا ہے کہ جب بھی استاد جس جگہ آئے تو ان کی چپل سیدھی کر دو۔ تو اب محتمیم صاحب، صدر مدرس صاحب، بڑے بڑے استادوں کے چپل بھی تھے، اب بچوں کو تھوڑی معلوم کہ یہ کرمچاری کے کہ یہ محتمیم صاحب کے 15-20 چپل تھے، وہ سب بچوں نے سیدھا کر دی۔
اب جب وہ پوری رپورٹ لے کے اندر سے باہر نکلے اور ان کے چپل بھی سیدھے دیکھے تو انہوں نے کہا ہماری پوری زندگی میں کسی نے آج تک چپل سیدھی نہیں کی، یہ کیا ہوا؟ اچھا یہ سکھاتے ہیں یہاں پر، یہ ان کو بتانا نہیں پڑا کہ دیکھو یہ لکھا ہوا، یہ پڑھاتے یہ پڑھاتے یہ پڑھاتے، ہم نے جو سکھایا پریکٹیکلی وہ دیکھ کر گئے اور بدگمانیاں دور ہوئی۔ اس بدگمانی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، یہ کام قطر نے کیا۔ مجھے اس وقت ایک واقعہ اس تعلق سے یاد آ رہا ہے، بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ثمامہ بن اثال۔ انہوں نے بہت سارے صحابہ کو اسلام لانے سے پہلے شہید کیا تھا۔ اس اسلام لانے سے پہلے ایک دن یہ مسلمانوں کی پکڑ میں آ گئے تو ان کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا گیا اور وہاں کے پلر اور ستون سے باندھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ان کے پاس تشریف لاتے رہے اور حضرت نے ان سے 3 دن ایک ہی بات کی، جو مختصر بات کی، ثمامہ کیا حال ہے، کیسے ہو؟ تینوں دن حضرت ثمامہ نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مجھ پر احسان کیا گیا تو میں بھی احسان کروں گا۔ وہ اپنی قوم کے چودھری اور سردار تھے۔ اگر مجھ پر احسان کیا گیا تو میں احسان کروں گا، اور میرے ساتھ زیادتی کی گئی، خون بہایا گیا تو میں بھی کروں گا۔ بس اتنی بات۔ تیسرے دن بھی یہی کہا۔ حضرت نے کیا پوچھا تھا؟ خیریت، اور یہ جواب ملا۔ تیسرے دن جب حضرت ثمامہ نے یہ جواب دے دیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثمامہ کی رسی کھول دو، چھوڑ دو۔ حضرت ثمامہ کو کھول دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ وہ قریب میں ایک باغیچہ تھا، وہاں گئے، غسل کر کے واپس آئے، سرکار کی خدمت اقدس میں آ کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے پیغام یہ بھیجا گیا، ثمامہ ہم نے تو آپ کو آزاد کر دیا، آپ دوبارہ کیوں آ گئے؟ ثمامہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ نے مجھے قید کیا تھا، اب میرا دل آپ کا غلام بن چکا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ بنی حضرت ثمامہ کے اسلام کی کہ کیا 3 دن کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑا بیان کیا تھا، کوئی صحابی کا وعظ ہوا تھا، گشت ہوا تھا، جماعت آئی تھی، مولانا آئے تھے؟ 3 دن کے اندر ایسا کیا ہوا کہ صحابہ کے بڑی جماعت کے قتل کرنے والے حلقہ بگوش اسلام کیوں ہو گئے؟ ہوا یہ تھا، وہ ہوا تھا جو قطر نے کیا۔ وہ کیا ہوا تھا کہ 3 دن مسجد میں بندھے رہنے کی حالت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول کو حضرت ثمامہ نے دیکھا، اخلاق، کردار، معاملات، طریقے عبادت دیکھا۔ جب یہ سب اچھی چیزیں دیکھی تو دل بول پڑا کہ ایسے لوگ غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے سب سے زیادہ، خود مسلمانوں نے اسلام کو بدنام کیا۔ اسلام کا صحیح پریچے، صحیح انٹروڈکشن، صحیح تعارف ہم نے انسانیت کو پہنچایا ہی نہیں۔ آج اسلام میری بدعملی کو، ہماری بد کرداری کو، ہمارے غلط معاملات کو، ہمارے لڑائی جھگڑے کو، ہمارے گالم گلوچ کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے۔ ان کو بتاؤ اسلام وہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، اسلام وہ ہے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے مسجد کے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو قطر نے اسلامک فوبیا کو مٹایا اور سبق یہ دیا کہ صرف مولانا بیان کر لینے سے اسلام پھیل نہیں جائے گا، عمل کے میدان میں ہم سب کو آنا پڑے گا۔ مسجد مدرسے سے اسلام کا صحیح پریچے، صحیح تعارف، صحیح انٹروڈکشن امت اور انسانیت کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر اس ملک میں، ساری دنیا میں صحیح اور حق کا بول بالا ہوگا اور غلبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان ہدایات پر ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے ایک اور لطیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور پھر درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لطیفہ صرف لطیفہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کچھ پیغام ہونا چاہیے۔ لطیفے کا پیغام پہلے سن لیں، پھر لطیفہ سنیں گے۔
ایک تو ہم مال خرچ کرتے نہیں، مسجد مدرسے پر، دینداروں پر. آپ سے درخواست ہے ہمارے اس مدرسے کی خوب مدد فرمائیں. جتنے ہماری بستی میں مدرسے سب کی دل کھول کر مدد کریں. یہ مال لگانا قیامت تک، جب تک یہ بچے پڑھتے رہیں گے، جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا، تب تک آپ کے 1 روپے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ 1000 دیں گے تو ہی لیں گے، 500 دیں گے تو ہی لیں گے. اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے دل کے ساتھ دیجئے، اللہ اس میں خوب برکت دیں گے. لطیفہ اس بات پر ہے کہ اگر مال خرچ کرو نا تو احسان مت جتلاؤ. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقے کو احسان جتا کر باطل مت کرو. اور حدیث شریف میں وہ بھی ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ نہ ان کو دیکھیں گے، نہ نظر رحمت کریں گے، ان کو دردناک عذاب ہوگا. ان 3 میں سے ایک ہے المنان، احسان جتلانے والا. مولانا ذرا ہماری فیور میں فتویٰ دو، ہم نے ریسورٹ کے مدرسے میں بہت پیسہ دیا تھا، ہمارے دادا نے ہی پورے پیسے دیے تھے. آج لوگ ایسے بولنے والے پیدا ہو گئے، احسان جتا رہے ہیں. ارے دیا تھا تو اپنی آخرت کے لیے دیا تھا، ہمارے اوپر تھوڑی احسان کیا تھا آپ نے. تو کوئی بھی صدقہ یا خیرات کرنے کے بعد احسان مت جتاؤ. اس پر لطیفہ سن لیجیے. ہمارے یہ تکمیل حفظ کرنے والوں نے بھی شیروانی پہنی تھی اور اسٹیج پر تشریف فرما بہت سارے اکابر بھی پہنے ہوئے ہیں اور یہ بھی پہنا ہوا ہے. تو یہ میری اپنی ہے. اب لطیفہ سنیے. ایک غریب دلہے کی شادی تھی، غریب دلہے کی شادی تھی. غریب تھا بیچارہ، اس کے پاس شیروانی نہیں تھی. تو اس نے اپنے امیر دوست کو کہا کہ میرے پاس شیروانی نہیں ہے، میرا نکاح ہے، تو مجھے شیروانی دے سکتا ہے؟ عاریتاً پہن کے واپس کر دوں گا. کہا کہ کیوں نہیں، تو میرا دوست ہے، آج نہیں دوں گا تو کب دوں گا؟ ضرور دوں گا. اس نے دے دی. شادی کا دن آ گیا، نکاح کی مجلس جم گئی. اب چونکہ وہ اس کا دوست تھا، اس کو اس نے شیروانی دی تو اس کے پاس ویسی 10 شیروانی ہوگی، تو یہ بھی اچھی والی پہن کے آیا اور یہ بھی اس کے لیول کی پہن کے آیا. اب دونوں بازو میں بیٹھے، چونکہ اس کا فرینڈ ہے وہ. شادی میں یہ بھی ایک نئی مصیبت ہے کہ خواہ مخواہ کا ایک فرینڈ بن جاتا ہے اور اس کو ایران توران کی سکھاتے رہتا ہے، ایسا کرنا ویسا کرنا. ارے بھائی بیٹھنا سب قرآن و حدیث میں موجود ہے، ہمارے علماء نے سب بتایا. غلط سلط بتاتے رہتا ہے بیچارہ. ہمارے یہاں کی لینگویج میں اس کو انیر بولتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا بولتے ہیں. بہرحال تو وہ دونوں شیروانی پہن کے بیٹھے تھے. اب پورا مجمع کنفیوز تھا کہ بھائی گجرات سے آنے والے مولانا یہ ہے کہ یہ ہے. خیر انہوں نے شیروانی نہیں پہنی، تو وہ دونوں شیروانی میں تھے. تو دلہا یہ ہے کہ یہ ہے، پورا مجمع پریشان. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، بھائی تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ تو وہ جو امیر تھا نا، احسان جتانے کا جذبہ، تو اس نے بولا کہ دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی یہ جو ہے نا یہ میری ہے، یہ شیروانی میری ہے. وہ غریب دوست غصہ ہو گیا، بھائی احسان مت جتا، چاہیے تو لے لے. تجھے شیروانی کا پوچھا، دلہا کون ہے یہ پوچھا، شیروانی کس کی ہے کیا وہ تھوڑی پوچھا. لیکن اس نے حاشیہ لگا دیا، دلہا یہ ہے، شیروانی میری ہے. دیکھ اب بولا نا تو شیروانی اتار دوں گا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بندہ آیا، بھائی تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ تو پھر بولا دلہا تو یہ ہے لیکن یہ شیروانی جو ہے نا یہ میری نہیں ہے. پھر شیروانی بولا، پھر شیروانی بولا، تو تجھے شیروانی کا پوچھا، دلہا کا پوچھا ہے؟ تو بولتا ہے دلہا تو یہ ہے لیکن یہ شیروانی جو ہے نا میری نہیں ہے. پھر تیسرا آیا، بھائی تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ تو کہا کہ دلہا تو یہ ہے لیکن یہ جو شیروانی ہے نا نہ اس کی ہے نہ میری ہے. پھر شیروانی بولا، بھائی تجھے پوچھ رہے دلہا کون ہے، تو شیروانی کیوں بیچ میں لا رہا ہے؟ پھر بولا دیکھ اگر اب کچھ بولا نا تو اتار دوں گا، لاسٹ چانس. پھر ایک چوتھا آیا کہ بھائی تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ تو پھر یہ بولا کہ دیکھو دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی کے بارے میں شیروانی کے بارے میں اب کچھ نہیں بولوں گا. یعنی پھر بھی شیروانی بول دیا اس نے. یعنی خلاصہ اور پیغام اور مورال اور درس عبرت یہ کہ جس کی فطرت میں احسان جتانے کی عادت ہے وہ گھوم گھما کے جتا ہی دیتا ہے.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس مکتب کو، بستی میں جتنے مدرسے ہیں سب کو رب کریم بارآور فرمائے، ہمارے ان بچوں کو مستقبل کا امام بنائے، حافظ اور ناظرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سب کو حفظ قرآن مجید کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے، عاشق قرآن، داعی قرآن، ناشر قرآن، حامل قرآن بنائے۔ رب کریم ہم سب کو قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ جو زلزلے آئے رب کریم اس سے ہم سب کو عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موبائل کو بہت ساری بے حیائیوں کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، کبھی کبھار یہ موبائل میں آج کل جو ویڈیو ترکی کے چل رہے ہیں اس نیت سے دیکھ لو کہ کچھ نہ کچھ عبرت ہمیں مل جائے، اللہ کی طاقت کا استحضار ہو جائے کہ وہ کتنی طاقت کا مالک ہے۔ دیکھو ایک ویڈیو میں یہ بتایا گیا، ایک حاملہ عورت تھی، ایک جگہ کی دیوار اس کے پیٹ پر گری، وہ تو شہید ہو گئی، لیکن اس پیٹ کے پتھر کے پریشر سے بچے کی ولادت ہو گئی۔ یعنی اللہ اس سے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میں اگر کسی کو پیدا کرنا چاہوں، جلانا چاہوں تو عذاب کی شکلوں میں بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اور ایک اور ویڈیو میں یہ بات آئی کہ ایک بندہ کسی کے یہاں رینٹ پر کرائے پہ رہتا تھا، 4 دن پہلے اس مالک نے کرایہ دار کو گھر سے نکال دیا کہ تو بہت دن سے کرایہ نہیں دے رہا ہے، اب گھر خالی کر دے۔ 4 دن کے بعد زلزلہ آیا، اس کا وہ پورا گھر تباہ ہو گیا۔ تباہی کے بعد جو مجمع زندہ بچا ان کو کیمپ میں رکھا گیا، تو وہ مالک مکان اور یہ کرایہ دار کا بستر دونوں کا بازو بازو میں تھا۔ اپنی دولت پر، اپنی نعمت پر اترانا نہیں ہے، ناز نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ فرعون، نمرود، قارون، شداد اور حامان نہیں بننا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ عاجز آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے یا تک القاب سنائے گا۔ آپ سب عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیے گا، بہت محبت کے ساتھ پڑھیے۔ درود پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں صلات بھی ہے، سلام بھی ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں، آپ سب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، حا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعین الی اللہ باذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا ضامن آ گئے، تا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، زا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہاں نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔